آج براہ راست موضوع آپ سے متعلق اس اعتبار سے کہ یہ جو آپ لقمہ کھاتے ہیں، یہ جو آپ جو کچھ بھی پیتے ہیں، چاہے وہ پانی کی صورت میں پیتے ہیں، چاہے وہ آپ دودھ کی صورت میں پیتے ہیں، چاہے وہ آپ جوسز کی صورت میں پیتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کا انٹیک کیا ہے؟ یعنی جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، جو آپ اپنے بدن میں اتار رہے ہیں، بنیادی طور پہ کیا اتار رہے ہیں؟ مجھے کہنے میں اس بات کو بہت آر محسوس ہوتی ہے، ویسے تو آر محسوس نہیں ہونی چاہیے، لیکن آر محسوس ہوتی ہے کہ میں اس معاشرے کا ایک فرد ہوں جس معاشرے میں نیچے سے لے کے اوپر تک آپ کو جو ہے وہ کرپشن ہی کرپشن نظر آئے گی، دو نمبری نظر آئے گی، جھوٹ نظر آئے گا، مکر و فریب نظر آئے گا، جعل سازی نظر آئے گی، ہر طرف آپ کو صرف ہائے پیسہ کی دوڑ نظر آئے گی۔ میں اس معاشرے کا فرد ہوں صاحب، میں اس معاشرے کا فرد ہوں کہ جہاں پر انسان دو ٹکوں کے لیے، صرف دو ٹکوں کے لیے، چند روپوں کے لیے دوسروں کی زندگی سے کھیل جایا کرتا ہے۔ میں اس معاشرے کا بدقسمتی سے، مجھے شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، فرد ہوں کہ جہاں اخلاقیات کا تصور ناپید ہو چکا، یعنی دور دور تک اخلاقیات ہمیں نظر نہیں آتی الا ماشاءاللہ۔ میں اسپیسیفک ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ کینسر کا مرض اس معاشرے کے لیے بن چکے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے آر محسوس ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ میں اس معاشرے کا فرد ہوں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی تو بہت بات کی جاتی ہے صاحب، بہت بات کی جاتی ہے، لیکن خال خال اس پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے، خال خال اس پر چلا جاتا ہے اور ان تعلیمات کو جو ہے وہ باقاعدہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں صاحب بنیادی طور پہ میرے آپ کے مسئلے کی۔ ہم ہی میں سے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ حکمران ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں، یعنی صبح اٹھتے ہیں تو حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کبھی اپنے گریبان کو چیر کے دیکھا ہے، جھانک کر دیکھا ہے کہ ہم بنیادی طور پہ کیا؟ آئیے ذرا تھوڑا سا اپنا بھی تو انالیسس کریں نا، اپنی بھی تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ اگر آپ دودھ فروش ہیں تو کیا آپ بالکل چوکھا دودھ لوگوں کو پلا رہے ہیں؟ کیا آپ بالکل صحیح دودھ لوگوں کو پلا رہے ہیں؟ کیا آپ دودھ میں پانی نہیں ملا رہے؟ کیا آپ دودھ بیچنے کے نام پر جو ہے وہ کیمیکل اس میں نہیں ملا رہے؟ دودھ کو بنا کے جو ہے باقاعدہ لوگوں کو فروخت نہیں کر رہے کہ جو بنیادی ضرورت ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ دودھ ہی پیتا ہے، آپ دودھ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پانی کے نام پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے فلٹر پلانٹس بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ چند ٹکوں کے عوض جو ہے وہ لوگوں کو آلودہ پانی پلا رہے ہیں۔ سبزیوں کے نام پہ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ جتنی بھی صنعتوں کا فضلہ ہے، فیکٹریز کا فضلہ ہے، وہ پانی جو ہے رستہ دریاؤں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی زمینوں میں آتا ہے اور اس کے بعد اسی سے سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور وہی آپ لوگوں میں فروخت کرتے ہیں۔ گوشت کے نام پہ آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ یعنی وہ جب گائے ذبح ہوتی ہے تو اول تو ذبح ہونے کا طریقہ، بکرے ذبح ہوتے ہیں، ذبح ہونے کا طریقہ وہ ایک کوسچن مارک ہے، اس کے بعد پانی انجیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جس طرح سے اس کے اوپر مکھیاں ہوتی ہیں، گندگی، فضلہ، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس کی ترسیل کا جو ایک نظام ہے کس انداز سے ہم وہ مارکیٹس تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر جتنی بھی اجناس کو آپ اٹھا لیجیے، اجناس کے نام پر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں صاحب؟ مسالوں کے اندر جو ہم رنگ ملا رہے ہوتے ہیں، پتی کے اندر ہم چائے کی پتی کے اندر ہم رنگ ملا رہے ہوتے ہیں، گھی جو ہے وہ جانوروں کی چربی کو پگھلا کے لوگوں کو جو ہے وہ گھی فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرا آپ کا چہرہ ہے، میرا آپ کا چہرہ۔ ہم ہی میں سے لوگ ہیں نا جو لوگوں کو آلودہ غذا جو ہے وہ باقاعدہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں، فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے ذرا، یہ قوم وہ قوم ہے سمجھنے کو اور سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ لال تربوز کے نام پہ پوری قوم جو ٹرینڈ میں لگ گئی۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ تربوز بنیادی طور پہ کس پانی کے اندر پیدا ہو رہا ہے، کس پانی میں اس کی کاشت ہو رہی ہے؟ یعنی آپ سوچئے صاحب کہ ایک عام پنسار سے لے کر بڑے بڑے آپ ڈپارٹمنٹل اسٹورز تک چلے جائیے، آپ کسی ایک عام ڈھابے سے لے کے ریسٹورانٹ تک چلے جائیے، آپ مجھے بتائیے کہ کون سا ہائیجین فوڈ، کون سا ایسا فوڈ ہے جس کو آپ ہائیجین فوڈ کہیں گے اور وہ آپ مارکیٹ کے اندر فروخت کر رہے ہیں؟ بدقسمتی سے میں اس معاشرے کا حصہ ہوں کہ جہاں پر ہر جگہ پہ آپ کو دو نمبری نظر آتی ہے، الا ماشاءاللہ ہر جگہ آپ کو دو نمبری نظر آتی ہے۔ دنیا میں چلے جائیے، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ملاوٹ کے نام پہ جو ہے وہ پیسے کمائے جا رہے ہو۔ دنیا میں چلے جائیے، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آلودہ غذا بیچی جا رہی ہو۔ یہ پاکستان ہے کہ جس کے اندر ببانگ دہل لوگ آلودہ غذا بیچتے ہیں، دو نمبر غذا بیچتے ہیں، دو نمبر غذا کھلاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے دوسرے لفظوں میں لوگوں کو کھانے کے نام پر زہر بیچتے ہیں، زہر کھلاتے ہیں، پینے کے نام پر زہر بیچتے ہیں، زہر جو ہے پلاتے ہیں، اور کوئی پرسان حال اس ملک کا نہیں ہے۔ اندرون سندھ سے اٹھا لیجئے، شہروں تک آ جائیے، کراچی، یا آپ اندرون پنجاب سے اٹھائیے اور لاہور تک آ جائیے، آپ کو ہر جگہ دو نمبری نظر آئے گی۔ یعنی موت کے سوداگر جو ہیں وہ چند ٹکوں کے عوض یہ آلودہ غذا بھی بیچ رہے ہیں اور آلودہ پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ بھی فروخت کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بدقسمتی ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ چند ٹکے آج ہم کما لیں گے، کل بروز محشر جب ہماری پکڑ ہوگی نا صاحب تو پھر سمجھ لیجئے گا ایسی سخت پکڑ ہوگی کہ ہم اس پکڑ سے بچ پائیں گے۔